نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق جو گزرا ہے اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تیرے اوپر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، مصدقاً کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کے لیے جو بین یدئی ہے اس کے سامنے ہے، یا جو اس سے پہلے ہے۔ جو چیز آنے سے پہلے سامنے موجود ہو تو وہ مقدم ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں بین یدئی ہے، جو اس سے پہلے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، وہ سراسر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا لوگوں کے لیے کامل ہدایت ہے۔ تو میں نے یہاں سبق ختم کیا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور دوسرا ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ راستہ دکھانا اس کو ہدایت دلالت یا ہدایت ارشاد بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری کو ہدایت التوفیق، یا مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے جو لکھا اس حوالے سے آپ کو بتایا، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب اور مقصد تک پہنچانا۔ اسی ضمن میں انک لا تہدی اور انک لتہدی الی صراط مستقیم، اس پر بات ہوئی، اور پھر آپ کو بتایا کہ مختار کل اللہ کی ہستی ہے، اللہ نے اپنے کلی اختیارات کسی کو سونپے نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کے آگے سبق پڑھیں گے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان کا معنی ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ تو کئی اہل علم تو قرآن حکیم کو فرقان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ عرب کے بڑے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرقان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یہاں فرقان سے مراد قرآن حکیم نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، تورات بھی ہو سکتی ہے، اور انجیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو اگر قرآن کے ساتھ خاص کریں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آیت کے شروع میں
اللہ نے جو بیان کیا نزل علیک الکتاب بالحق، تو یہ کتاب سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کا تو ذکر پہلے آ چکا، پھر دوبارہ تکرار سے ذکر کرنے کا مقصد نہیں ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر بجا ہے۔ اور لغوی جو معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تو وہ یہ مفہوم وسیع ہے، اسی لیے یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، جس دن کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو جہاد کے ذریعے حق اور باطل میں اللہ نے فرق کر دیا۔ تو یوم ونزل الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز اس نے اتاری، تو اس کا اطلاق پچھلی تینوں کتابوں پر ہو سکتا ہے۔ تو جنہوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگے دوبارہ بات اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن حکیم کے حوالے سے شروع کی، تو شیخ عثیمین علیہ رحمہ والی بات کو سامنے رکھیں تو اس میں وسعت اور عموم زیادہ ہے، اس لیے قرآن سے پہلے اللہ نے جو کتابیں نبیوں کو دی تھیں، تو اس دور کے اندر وہ کتابیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھیں، توحید اور شرک انہوں نے کھول کر بیان کیا، اسی طرح حق اور باطل کے اندر خط تنسیق کھینچا ان کتابوں نے اپنے اپنے ادوار میں۔ اور جب قرآن آ گیا تو قرآن آنے کے بعد اب پیروی کسی اور کی نہیں ہوگی، اس قرآن کی ہوگی، یا اس کی شرح اور اس کی تبیین اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز اللہ کے نبی کو دی گئی سنت و حدیث، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ باطل فرق اور مذاہب سے، ادیان والوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کا مناظرے کے اندر امام کون ہوتا ہے؟ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، آریہ مذہب کے لوگوں کے ساتھ، بدھوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، نیچریوں کے ساتھ، ہر گروہ جو معروف تھا بر صغیر میں، ان سے مناظرے کیے۔ تو مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مناظرے اور گفتگو میں میرا امام اللہ کا قرآن ہوتا ہے، میرا امام اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جس جگہ سے کوئی باطل فرقے والا آیت پڑھ کر غلط استدلال کرتا ہے، میں اسی آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہیں سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑا اعجاز رکھا ہے، اسی لیے قرآن جیسی کوئی کتاب آج تلک نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آنی ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگ تھے عربوں سے لے کر آج تلک، تو قرآن کا ان کو آج بھی زندہ چیلنج موجود ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو وہی حروف تہجی جس سے یہ قرآن کے کلمات آپ کے سامنے وجود میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ حروف تہجی تو تم بھی استعمال کرتے ہو، الف با تا سا جیم ہا دال دال۔ سونا نہیں ہے، نیند آئے تو حالت بدل لو، ٹھیک ہے؟ کلاس میں بیٹھ کے نیند نہیں کرنی، نیند کے لیے آپ کو میں نے بڑا ٹائم دیا ہے، فجر سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سوتے ہیں، بلکہ کئی 8:45 تک، کئی پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں چلو حاضری لگے گی ٹھیک ہے، کلاس میں تو پہنچ جائے، سونا نہیں ہے۔
نیند آ جائے حالت چینج کرو، نہیں جان چھوڑتی جا کے منہ ہاتھ دھو کے دوبارہ وضو کر کے آ جاؤ۔ ایک بندے کی نیند پورا ماحول بگاڑ دیتی ہے، بیان کرنے والے کے بیان میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، توجہ بٹ جاتی ہے، پھر جو کہنا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ رہ جاتا ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کہہ رہا تھا؟ پڑھنے جو آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن حکیم کا زندہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ یہ الف با تا سا حروف تہجی جو ہیں جن سے یہ کلام بنا ہوا آپ کے سامنے ہے، یہ الفاظ تو تم بھی استعمال کرتے ہو، تو اگر انسان کی وسعت اور طاقت میں اتنا معجز کلام بنانا ہے تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ امام ابن عادل دمشقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اللباب فی علوم الکتاب، اللباب فی علوم الکتاب، 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے یہ۔ اللباب کے اندر ایک واقعہ لکھا انہوں نے، ایک دفعہ عربوں نے ایک جملہ بنایا قتل کی نفی پر، اور دعویٰ کر دیا اس سے کم حرفوں میں قتل کی روک تھام کے لیے کوئی جملہ بنا ہی نہیں سکتا۔ عربوں میں بڑے فصاحت اور بلاغت والے لوگ تھے، دریا جیسے کہتے ہیں اس نے کوزے میں بند کر دیا، بڑے بڑے مفاہیم چند حروف کے اندر جمع کر دینا ملکہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں العروض والقوافی پر ایک کتاب ہے، اس کو اگر آپ سیدھا پڑھتے جائیں تو ایک فن ہے، اوپر سے وہی لائن نیچے پڑھتے آئیں تو دوسرا فن بن جاتا ہے، سیدھے کی بجائے الٹی سائڈ سے پڑھیں وہ کوئی اور کتاب بن جاتی ہے۔ تو یہ ذہانت ہے نا، فن ہے۔ بہت عربوں کو مان تھا اپنی زبان پر، اسی لیے غیر عربوں کو وہ اجمی کہتے ہیں، اجمی، عجم، گونگا، کہ زبان وہ ہے جو ہماری ہے فصیح و بلیغ، باقی تو اس کے مقابلے میں گونگے لوگ ہیں۔ تو جملہ بنایا، بنا کر کعبے میں لٹکا دیا، اس سے کم حرفوں میں کوئی لا کر دکھائے۔ جملہ کیا تھا؟ القتل انفا للقتل، القتل انفا، انفا ینفی، للقتل، قتل قتل کی نفی کرتا ہے، قتل قتل کی نفی کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اٹھ کر کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو مار دیا جائے، تو قتل کے بدلے جب قتل ہوگا تو قتل کی روک تھام ہوگی، یہ ان کا تصور تھا۔ تو اس کو انہوں نے القتل انفا للقتل میں پرونے کی کوشش کی، اور یہ 14 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ القتل 5، انفا 4، للقتل پھر 5، ٹوٹل 14 حرف، 14 حروف پر مشتمل یہ جملہ لکھ کر کعبے میں لٹکا دیا کہ اس سے کم حروف میں اس مفہوم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ چیلنج قرآن نے توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے 12 حرفوں میں اس سے شاندار جملے میں یہ مفہوم ادا کیا ہوا ہے۔ فی القصاص حیات، فی القصاص حیات، القتل انفا للقتل، عربی پڑھتے یوں لگتا ہے یہ کسی
پہلی کلاس کے بچے نے جملہ بنایا، اور فی القصاص حیات، آپ دیکھیں حسر کا مفہوم نکلتا ہے۔ جس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ مبتدا اور سبجیکٹ، دوسرا حصہ خبر، انگلش میں پریڈیکیٹ، اب سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، مبتدا اور خبر، طریقہ اس سینٹنس اور فقرے کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا اور سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے حوالے سے آگے خبر بیان ہوئی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات وہ جو پریڈیکیٹ اور خبر ہے اس کو اٹھا کر سبجیکٹ اور مبتدا سے پہلے رکھ دیتے ہیں۔ تو عربی کا ایک مشہور قاعدہ ہے، تقدیم و ما حق التاخیر یفید الحصر، تقدیم مقدم کرنا، ما اس چیز کو، حق ہو جس کا حق، التاخیر بعد میں ہو، جس کا حق بعد میں بنتا ہو اس کو پہلے حق دے دینا، اس میں حصر اور تخصیص ہوتی ہے۔ تو خبر کا حق تھا بعد میں، مبتدا کا حق تھا پہلے، تو یہاں فی القصاص فی حرف جار ہے، جار اور مجرور کو پہلے ذکر کیا، حیات جو خبر ہے اس کو، مبتدا ہے جو اس کو بعد میں ذکر کیا، تو حصر کا مفہوم نکلا۔ کیا معنی بنا؟ قصاص میں ہی زندگی ہے، قصاص میں ہی، یہی حصر کا مفہوم دینے کے لیے ذکر کیا، کیونکہ جار اور مجرور خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا بعد میں آ گیا ہے۔ کتنی فصاحت اور بلاغت پر مبنی جملہ، حرف ٹوٹل 12، فی میں 2، القصاص میں 6، 8 ہو گئے، حیاتن میں 4، 8 اور 4 12، کہاں 14 حرفوں پر ایک عامیانہ سا جملہ، کہاں فصاحت و بلاغت سے لبریز 12 حرفوں پر مشتمل قرآن کا ایک فقرہ۔ اسی لیے قرآن ایسی کتاب ہے جس کے مقابلے میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ تو قرآن جب آ گیا ہے تو اب یہ حق اور باطل کو کے درمیان خط امتیاز کھینچنا ہو، یہ چیز حق ہے یہ چیز باطل ہے، تو قرآن فیصلہ کر دیتا۔ فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، حق میں نے کل آپ کو بتایا، بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، 2 حدیثیں میں کل آپ کو بتائیں، انک لا تقول الا حقا فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ تو اللہ نے تو آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا، حق عطا کیا، قرآن اور سنت وحی والا دین اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس دین کے اندر کوئی لوگوں کی آراء، ذاتی خواہشات، اپنے بنائے ہوئے مسئلے اور فتوے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین بالکل سیدھا سادہ ہے، قرآن اور حدیث سنت کے اندر محفوظ ہے۔ تو قرآن پاک کی میں آپ سے مختصر سی بات کر رہا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بھی قرآن کی کسی آیت سے غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن پر ہی غور کیا جائے تو اس کا جواب اللہ کی کتاب میں نکل آتا۔ اور یہی اس سے ملتی جلتی صورت، یہ جو میں نے کہا نا جواب قرآن سے ہی نکل آتا ہے، اس سے ملتی جلتی صورت جو دین کا دوسرا بڑا مصدر ہے حدیث اور سنت، اس میں بھی ہے۔ اگر کوئی حدیث میں
نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے تو غور کیا جائے تو حدیثوں کے اندر ہی اس کا جواب بھی ہوتا. یہ طلبہ کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں. ہمارے دوست اور بھائی فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے جس وقت نور العینین کتاب لکھی مسئلہ رفع الیدین پر، تو جو دوسرے ہمارے دوست اور احباب ہیں جو کہتے ہیں رفع الیدین پہلی کے سوا ہے نہیں، ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ترمذی، ابو داود، نسائی وغیرہ میں موجود. تو انہوں نے اس کے اوپر جب محدثین کا کلام جمع کیا، ایک بحث جو خود انہوں نے بڑی تفصیل سے پیش کی وہ یہ تھی کہ اس روایت کی سند میں ایک محدث اور امام ہے سفیان بن سعید بن مسروق الثوری. سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، تو اصول حدیث کی روح سے وہ تدلیس کرتے تھے، مدلس تھے. تدلیس عام تعریف اس کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی استاد سے پڑھتا ہے نا اور اس استاد سے حدیثیں سنتا ہے، اب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا شاگرد ہے، اس کے حوالے سے حدیث بیان کرے تو سماع کی ہوگی. بعض اوقات اس شیخ کے حوالے سے ایسی روایت بیان کر دے جو اس نے اس سے سنی نہیں ہوتی، جس سے سنی وہ واسطہ ذکر نہیں کیا، اور لفظ بھی بیان کرتے وقت احتیاط کرتے ہوئے ایسے استعمال کیے جس میں سننے کی وضاحت نہیں ہے. سمعت، اخبرنا، حدثنا، انبأنا، نبأنا، پھر یہی مفرد کے صیغے انبأنی، حدثنی، نبأنی، اخبرنی، یہ 5 جو صیغے ہیں نا، سمعت میں نے سنا، اخبرنا یا اخبرنی اس نے مجھے یا ہمیں خبر دی، حدثنا حدثنی اس نے ہمیں یا مجھے حدیث بیان کی، انبأنا انبأنی، نبأنا نبأنی تو اس نے مجھے کوئی بات بتائی یا ہمیں بتائی. تو یہ الفاظ وہ ہیں جن کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ صیغے ہیں جو سماع میں بڑے واضح ہیں. لیکن ان اور قالا، لفظ ان اور لفظ قالا، یہ 2 لفظ ایسے ہیں جس میں سننے کا احتمال بھی ہے، نہ سننے کا احتمال بھی ہے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ نے تفصیلی لکھا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. تو مدلس راوی جب تک اپنے استاد سے وہ روایت سننے کی وضاحت نہیں کرتا تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یا قبولیت کی 2 اور شکلیں ہیں. جو بات تدلیس کرنے والا راوی بیان کر رہا ہے وہی بات کسی اور معتبر راوی نے اسی استاد سے یا اس کے استاد اور استاد سے بیان کی ہو جہاں تدلیس کرنے والا کر رہا ہے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں متابعت کہتے ہیں. اور متابعت کرنے والا متابع وہ نہ مل جائے، یا شاہد کہ جس صحابی سے وہ روایت آئی ہے اسی معنی مفہوم کی یا لفظاً من و عن وہی روایت کسی اور صحابی سے آ جائے تو اس کو شاہد کہتے ہیں. کوئی متابع یا شاہد جب تک نہیں ملتا اور سننے کی وضاحت بھی نہیں ملتی تو مدلس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا.
یہ لکھا انہوں نے۔ پھر ایک مخالف فریق کے شخص نے کتاب لکھی تحفہ اہل حدیث، تو اس میں اس نے ذکر کیا کہ تم کہتے ہو کہ سفیان ثوری کی ان والی روایت کمزور ہوتی ہے، تو بخاری سے 10 مثالیں اس نے پیش کی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ دیکھو 10 مقام ہیں، سفیان ثوری کی روایت پیش کی ہے، اور سفیان آگے اپنے استاد سے سننے کی وضاحت نہیں کر رہے، تو کیا بخاری کی روایتیں بھی ضعیف ہیں؟ مجھے کسی شخص نے اس کی یہ بحث بھیجی، میں نے بخاری شریف کو دیکھنا شروع کیا، 9 روایتوں کا جواب صحیح بخاری کے اندر موجود تھا، اور ایک روایت میں استاد سے سننے کی صراحت سنن ابی داود میں نکل آئی۔ تو امام بخاری کی صحیح میں بھی کئی دفعہ معترض اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب بخاری کے اندر ہی ہوتا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بخاری بڑے باریک نکتہ داں شخص تھے۔ ایک علمی سا لطیفہ آپ کو عرض کروں، ہمارے شیخ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امام بخاری بعض الناس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے نا، کتاب الحیل، تو کتاب الحیل میں امام بخاری یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک مسئلہ لکھتے ہیں قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قرآن حدیث کا مسئلہ بیان کر کے نیچے لکھ دیتے قال بعض الناس، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو بعض الناس کہہ کر ان لوگوں کی تردید کرتے جن کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہوتا۔ تو امام بخاری نے مینشن نہیں کیا وہ بندے کون ہیں، اور جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں امام بخاری نے کہا ہے۔ وہ میرے پاس اس کے بخاری کے بعد نسخ موجود ہیں جن میں انہوں نے حاشیے کے اوپر لکھا کہ یہ ہمارا رد کر رہے ہیں۔ تو نور پوری صاحب رحمہ اللہ سے کیا پوچھا، امام بخاری بعض الناس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ فرمانے لگے امام بخاری بعض الناس سے بعض الناس ہی مراد لیتے ہیں، بعض الناس سے بعض الناس ہی مراد لیتے ہیں، یعنی جب بخاری نے تعین نہیں کیا ہمیں بھی تعین کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بعض الناس کچھ لوگ دوسرے خیال کے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں امام بخاری نے رد کیا تھا۔ بتانے کا مقصد کہ قرآن بھی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن میں بھی یہ وصف موجود ہے کہ وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، خصوصاً وہ کتب جن کے اندر صحیح روایات لانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید، سخت ترین عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز ہر چیز پر غالب، ذو انتقام انتقام والا ہے۔ پہلے قرآن پاک سے اور دیگر کتب کے تذکرے سے، یعنی آسمانی کتب
یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ آیاتیں جن کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے، آیات کونیہ، کاف واو نون یا اور آخر میں گول تا، آیات کونیہ۔ آیات کونیہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے نا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، انسان، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا، ہواؤں کا چلنا، اور آسمان و زمین میں بادلوں کا جکڑا ہوا ہونا، حشرات الارض، کائنات کے اندر جو چیز بھی وجود میں آئی ہے انہیں کہتے ہیں آیات کونیہ، آیات کونیہ۔ کچھ کافر کونی آیات کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے کا سارا ایک حادثے کی پیداوار ہے، اور زمانہ اور وقت ہی چیزوں کو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، قرآن نے ان کی فکر بیان کی، وہ کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، دہر اور زمانے کے سوا ہمیں کوئی چیز برباد نہیں کرتی۔ اس فرقے کو عام طور پر دہریہ کہا جاتا ہے، کہ جو دہر اور زمانے کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے اندر ایک حادثے کی پیداوار ہے، رب یا الہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کونی نشانیاں دیکھ کر بھی منکر ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ سے پہلے بھی کافر نبیوں سے معجزات مانگتے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، قوم نے کہا ہم نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے ہمارے سامنے یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں پھر مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن ان لوگوں نے پھر نافرمانی کی اور انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنایا، ہاتھ اپنا گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو چمکتا ہوا سفید اور روشن دکھائی دیتا، جس پر کوئی نشان اور دھبا نہیں ہوتا تھا۔ یہ معجزے دیکھ کر پہلی قوموں نے تسلیم نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں، شق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ کائنات کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھی، اس کے باوجود نہیں مانے۔ بعض معجزات میں ملا کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یا جانوروں کا نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنا، خلاف عادت اور خلاف روٹین اس کائنات کی چیزوں میں تغیر اور تبدل دیکھ کر بھی کئی کافر عرب کے مکے کے نہیں مانے۔ تو آیات کونیہ کا بھی کفار انکار کر گئے۔ دوسری قسم ہے آیات شرعیہ، آیات شرعیہ، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی
وہ وہی ہے جو وہی اس نے اپنے انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی، اور اس وحی میں انسانوں کو توحید اور دیگر احکامات سمجھائے، لیکن کوئی کافر شرعی آیات دیکھ کر اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ پاک نے کچھ توفیق دی اور غور و فکر کیا اور سمجھے۔ تو اللہ رب العالمین کی آیات کونی ہو یا شرعی، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نہ کوئی آیات کونیہ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آیات شرعیہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے نا، اللہ کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو پروردگار کا یا انکار کرتے ہیں یا پروردگار کا اقرار کر کے اس کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی جوڑ کر ملا کر پوجا پاٹ ان کی بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے 17ویں پارے کے آخر میں فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان الذین تدعون، یہ سورۃ حج کی 73 نمبر آیت ہے، 17ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو مکھی کتنی کی بڑی چیز ہے، یہ کونی آیات میں ہے نا۔ کائنات کی جو نشانیاں جتنی چیزیں بنائی ان میں اللہ نے مکھی بھی پیدا کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کو مشکلات و مصائب میں پکارتے ہو اور ان کے نام کی دعائی دیتے ہو، سارے کٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ کافی سال پہلے ہمارے پاس ایک بابا جی شاعر تھے، آیا کرتے تھے کبھی کبھی، بابا لہری انہیں کہا جاتا تھا۔ سکیم موڑ میں اسے میں ہوتا تھا تو وہ آگے توحید پر بڑے اچھے اشعار اور سنت پر سنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دن آئے تو ان کی بیان کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کرنے والے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ مکھی کی بات کیے جا رہے ہیں، انسان نے تو بڑے بڑے چیزیں پیدا کر دی ہیں، یہ مکھی ہے، دیکھو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ انسان نے جہاز بنا کے فضاؤں میں چلا دیے، جو 400 500 1000 مسافروں کو لے کر فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، آپ ابھی تک مکھی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ شعروں میں اس کی تردید کرتے ہوئے سمجھاتے، کہتے دیکھو اللہ نے مکھی پیدا کی ہے نا، اس میں نر بھی بنایا اور مادہ کو بھی پیدا کیا، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث دونوں بنائے نا، اب دونوں بنا کر اس نے چھوڑ دیا، اب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو آگے مکھیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں نا۔ تو انسان نے کوئی ایسا جہاز بنایا ہو، ایک نر ہو اور ایک مادہ، بنا کے چھوڑ دیا ہو، چلو اس کے بعد آگے پھر خود بخود ہی جہاز پیدا ہوتے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خالق نہیں ہے،
یہ اسباب وسائل جو اللہ نے پیدا کیے، انسان کو جو عقل شعور اللہ نے دیا، اس کو بروے کار لا کر مالک کے ہی اسباب کو آپس میں جوڑ کر تو اسی کی دی ہوئی صلاحیت کے ساتھ ایک کاریگری دکھائی ہے۔ لیکن اس کاریگری کو اپنے آپ ہی چلنے لگ جائے انسان بنا نہیں سکتا۔ اور مکھی اللہ نے حیات پیدا کی، جو مرضی اڑتی چلتی پھرتی ہے، تو جہاز بھی پائلٹ کے بغیر اڑتا ہے؟ اللہ نے اس مکھی میں تو کوئی پائلٹ نہیں بنا کر رکھ دیا، کوئی اندر خدمت کرنے والے لوگ نہیں رکھ دیا، چھوٹی سی حقیر سی چیز بنائی ہے اور دعویٰ کر دیے کہ میرے سوا جن کو پوجتے ہو وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے۔ بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہر خطے علاقے میں الگ نشانی نظر آتی ہے۔ یہ مچھلی دیکھیں، اس کی اتنی قسمیں، اتنی شکلیں ہیں، ہر خطے علاقے میں الگ الگ قسم کی مچھلی نظر آتی۔ پہلی بار میں جب 2006 میں سعودی عرب میں گیا، مجھے ایک دوست وہاں ایک کاکیا منڈی ہے مکہ کے قریب، وہاں لے گیا، تو مچھلی بازار میں ہم گئے، جتنی مچھلیاں وہاں ہم نے دیکھی ان گنت تھی، ہمارے خطے علاقے میں اس جیسی ایک بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی کونی نشانیاں ہیں، آیات کونیہ۔ تو کفار اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور شرعی احکام کا بھی انکار، لیکن اس کے مقابلے کی کوئی چیز لا نہیں سکتے، عاجز بھی ہیں۔ اور عاجز ایک ہی ہستی ہے جو جس کے اندر عجز ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ کی ہستی۔ پھر جو عاجز ہوتا ہے نا، وہ محتاج ہوتا ہے اس ہستی کا جو عاجز نہیں ہے۔ الحی القیوم میں جو میں نے شرح کی تھی، اب غور کریں تو یہ بات موجود ہے، قیوم ایک ہی ہے اور ساری دنیا اپنا وجود قائم رکھنے میں اس کی محتاج ہے۔ تو اللہ نے سب کو محتاج پیدا کیا۔ تو آیات کونیہ ہوں یا آیات شرعیہ، ان جیسی نشانیاں لا کر دکھلانا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ تو کونیہ میں سے میں نے آپ کو ایک مکھی کی مثال دی۔ آیات شرعیہ کے بارے میں ایک دو آیتیں دیکھ لیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، قل کہہ دیجئے، لئن البتہ اگر، اجتماعت الانس والجن، انسان اور جن کٹھے ہو جائیں، کس بات پر؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا کر لے آئیں، سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں۔ لا یاتون بمثلہ، اس قرآن کی مثل نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض ان میں سے بعض کے مددگار بھی بن جائے نا، سارے ایک دوسرے کی نصرت کریں، تو اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ کتاب میں شرعی آیات ہیں۔ اور پہلے بارے میں فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھنا ہے کہ اس طرح آدمی کوئی نہ جائے، اگر اپنے بندے پر جو کچھ ہم نے نازل کیا اس میں تمہیں شک ہو تو ایک سورت ایسی لے آؤ جو اس کتاب جیسی ہو، اور اپنے مددگاروں اور حمایتیوں کو بھی سب کو بلا لو،
تو اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آیات کونیہ ہوں یا آیات شرعیہ، اس کے مقابلے کی کوئی آیت لانے کی ہمت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری ایک بات ہے، جو شرعی آیات ہیں، شرعی آیات، ہر آیت کی تہ تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص قرآن کی آیات کا کلی طور پر ادراک نہیں کر سکتا۔ کیا کیا حکمتیں اللہ نے رکھی، بڑے بڑے لوگ آئے، علم و عرفان والے آئے، قرآن کی تفاسیر لکھی، لیکن کلی طور پر ادراک کوئی بھی نہیں کر سکا، اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتے ہے کہ قرآن میں جو میں نے لکھ دیا یہ حرف آخر ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو جسے قرآن کی بصیرت عطا کی، جب اس نے قرآن پہ بولنا، قرآن پہ لکھنا، سوچنا شروع کیا تو عجیب عجیب نکتے اس کے ذہن میں پیدا کیے۔ اس لیے دیکھتے ہیں نا، کئی لحاظ سے تفسیریں کرتے ہیں لوگ، کئی لوگ تفسیر کرتے ہیں نحو اور صرف، گرامر کی روح سے شروع ہو جاتے ہیں، کئی تفسیر تصوف اور تزکیے کی روح سے کر رہے ہوتے ہیں، کئی تفسیر جو ہے وہ قرآنی قصص، کہانیاں، قصے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ شرعی احکام کا استدلال کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ اسلاف کی تفاسیر کو جمع کر کے قرآن جیسے انہوں نے سمجھا اس طریقے سے تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر تفسیر کا رنگ بالکل نرالا اور دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ہر استاد پڑھانے والے کا انداز، اس کا رنگ، اس کی تفہیم، اس کا تفکر اور تدبر دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک استاد کے ذہن میں اللہ ایسا نقطہ پیدا کرتا ہے جو دوسرے کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ بس اوقات چھوٹے طلبہ میں کسی بات کا وہ فہم آ جاتا ہے جو بڑوں میں نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کبار صحابہ کی میٹنگ بلاتے تھے تو بڑے صحابہ میں چھوٹے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی بٹھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے، امیر المومنین، بڑوں کی جب مجلس ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، آپ یہ چھوٹے عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا لیتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، پھر ہم بھی میٹنگ میں لے آیا کریں۔ بڑے تاجر آدمی تھے، اور پھر ان 10 میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو فرمانے لگے، عبد الرحمن، تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں ابن عباس کو کیوں بلاتا ہوں۔ ابن عباس قرآن کے عالم تھے، اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، پیچھے بتایا تھا نا میں نے، قرآن کے عالم تھے، چھوٹی عمر میں بڑے بڑے نقطے اخذ کرتے تھے قرآن سے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا، بتاؤ سورہ نصر جب نازل ہوئی تو تمہیں سورہ سے کیا بات سمجھ آئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم لوگوں کو دیکھو گے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ کیوں اسد؟ اس کے آگے کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون، آگے
یار اس کو بول اونچا بول، فسبح بحمد ربک واستغفر، میں اس کو بیدار کر رہا ہوں، فسبح بحمد ربک واستغفر، توجہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور استغفار کر، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، انہ کان توابا۔ پوچھا جب یہ صورت نازل ہوئی تو کیا سمجھ آئی؟ ابن عباس نے فرمایا اللہ نے اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی ہے۔ کیوں فروقی صاحب، کوئی لفظ ہے جس میں لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام کو موت آنے لگی ہے؟ یہ چھوٹے صحابی کے ذہن میں جو بات آئی کبار کی ذہن میں نہیں آئی۔ اس صورت میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی موت کی خبر دی ہے۔ کس طرح؟ جب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگ جاتے اور اللہ نبی کو کہتا اب تو استغفار کر اور توبہ کر، حمد بیان کر، اس کا مطلب ہے دعوت اور تبلیغ والا کام پیغمبر کا پورا ہو چکا، اب آخری زندگی ہے، کب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ اس صورت سے رسول اللہ کی موت کو سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹوں کے ذہن میں ایسی علمی بات ڈال دیتا ہے جو بڑوں کے ذہن میں نہیں جاتی۔ عام طور پر بڑے لوگ بڑی باتیں، بڑی حکمت کی چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو شرعی آیات ہے نا، ان کا ایک اعجاز یہ بھی رکھا ہے کہ اس میں سے ہر ایک حکم کی طے کو ہر کوئی عقل دی اللہ نے قرآن سنت سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے تو یہ مطلب تو نہیں نہ ہوتا عقل کے خلاف ہے، نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری عقل ناقص ہے، پھر غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر سمجھ نہیں آئی پھر غور کرو، بار بار غور کرنے سے کئی چیزیں سمجھ آ جاتی، کئی چیزیں سرسری نظر میں پہلی باری سن کر سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا ادراک کلی طور پر کوئی انسان نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں کے لیے جنت تیار ہے اور کافروں کے لیے جہنم تیار ہے۔ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہیں، جنت بھی پیدا کی ہوئی ہے اور جہنم بھی۔ جنت اعدت للمتقین سورۃ البقرہ میں، اعدت للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ مولانا قرآن اوپر دیکھیں اور توجہ میری طرف کریں۔ اور جہنم کے بارے میں اعدت للکافرین، دونوں چیزیں اللہ نے ریڈی رکھی ہوئی ہیں، جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم دے گا، اور ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو جس چیز کا حقدار ہے اللہ اس کے مطابق پورا پورا ماپ تول کر بدلہ دیتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ ہاں، اچھا بدلہ دینے میں اضافہ ضرور کرتا ہے، کمی نہیں کرتا، اضافہ ضرور کرتا ہے۔ نیکی ایک کرو تو اجر کتنا دیتا ہے؟ کم از کم 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے
تو اس کے لیے اس ایک نیکی کے بدلے میں اس جیسی 10 عطا کرتا ہے. اور یہاں پر بریک نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے. رمضان المبارک میں روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ نے روزے کا بڑا اجر رکھا ہوا ہے. 10 سے شروع ہوتا ہے اجر، الی 700 ضعف، 700 گنا تک لے جاتا. مفت کی چیز ملتی ہو لوگ چھوڑتے ہیں. میں کئی بار کہتا ہوں ہمارے ماحول اور معاشرے میں نا، اگر کوئی آدمی چیز فری بانٹ رہا ہو تو لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. سیل لگی ہوئی اور مفت کی چیز مل رہی. بلکہ آپ کئی بچوں کو دیکھیں گے جب وہ گلی میں کوئی ٹافیاں یا کوئی چیز لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بندہ اعلان کرتا ہے نا، بالو کڑیو چیز ونڈی دی لئی جاؤ، تو وہ بچے آتے ہیں دوڑ کے. تو کئی بچے اپنا ایک ہاتھ آگے کیے نا تو مل گیا، پیچھے کر کے میرے بھائی کا بھی مجھے دے دیں. کیوں بلا؟ مفت کی مل رہی. اللہ کی طرف سے مفت کے سودے ملتے ہیں اور ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین تو بلا بلا کے اپنے بندوں کو کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، بڑا چڑھا کر دیتا ہے. میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، آپ نے کوئی کام کروانا ہو نا تو ایک مزدور چاہیے آپ کو. آپ گئے اڈے پر، مزدور لے آئے، 1000-1200 روپیہ سمجھو اس کی دیہڑی آپ کے ساتھ طے ہو گئی. مزدور نے بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کیا، طے تھا 1000. جب شام کو مالک نے کام دیکھا تو خوش ہو گیا، اس نے دے دیا اس کو 10,000. طے کتنا تھا؟ اس کی مزدوری بنتی 1000 تھی، مالک نے کتنی دی؟ 10,000. 1000 سے اوپر 1 روپیہ بھی نہ دیتا تو ظلم نہیں تھا، عدل تھا، انصاف تھا، کیونکہ جتنی طے تھی اتنی دینا انصاف ہے. لیکن اس نے اپنی خوشی سے زیادہ عطا کیا. اگلے دن اگر یہی شخص اڈے پر مزدور لینے جائے اور وہ مزدور نظر آ جائے تو کیا خیال ہے وہ مزدور اس کے ساتھ آنے کو تیار ہوگا کہ نہیں؟ بلکہ پوچھے گا حضرت کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں اصل سے بڑھا کر مزدوری ملتی ہے. اللہ کے بارے میں پتہ نہیں انسانوں کو کیا ہو گیا. اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تو بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے. ایک نیکی کم از کم 10 گنا تک لے جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے. اور قیامت والے دن انصاف کا ترازو ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے. تو اللہ نے کفار کو ان کے جرم کی سزا دینی، اس کے لیے جہنم بنائی. مومنوں کو ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ اچھا دینا، ان کے لیے جنت بنائی. اور آخر میں آیت کریمہ کے اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ہر چیز پر غالب، انتقام لینے والا ہے. پوری کائنات پر اللہ کا تسلط اور غلبہ. اللہ کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں ٹھہر سکتی. وہ عزیز ہے، ہر چیز پر غالب. اس کا غلبہ
اس قدر ہے کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آج تو دنیا میں حکومت ملی کسی کو تھوڑی سی علاقے کی، وہ سمجھتا ہے میں بڑا کچھ، اور اپنے مخالفوں کو روز ہی للکرے مار رہا ہوتا ہے، جیل میں ڈال دیں گے، یوں کریں گے وہ کریں گے، نیب پکڑ لے گا، ہوتا ہے نا۔ ہر حکمران جو ہوتا ہے وہ اب سمجھتا ہے بس اب میں ہوں، حکم میرا۔ جب وہ اترتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پچھلے حکمرانوں کو بھی آپ دیکھیں، جتنے آئے اپنے دنوں کی متعین دنوں کی حکمرانی کر کے گئے، اترنے کے بعد وہ ذلت اور رسوائی شروع ہو جاتی ہے۔ جن بندوں کو خود پولیس میں بھرتی کیا ہوتا ہے وہی پولیس والے جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کا دن جب ہوگا نا تو اللہ سب لوگوں سے پوچھے گا، دنیا میں تو حکمرانی کرتے رہے ہو، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا، نہ کوئی نواز شریف تھا، نہ کوئی عمران خان تھا، نہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف، کوئی ہستی اللہ کے آگے بول کر نہیں کہے گی وہ میرا بھی کچھ حصہ ہے۔ سب چپ۔ اللہ کا قہر، غلبہ، جبر، تسلط، ہیبت، رعب اس قدر ہوگا کوئی وہاں دم نہیں مار سکے گا، خود ہی اللہ جواب دے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے زبردست غلبے والے کی بادشاہی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ سمجھو، عبادت میں جب آپ کھڑے ہوں اللہ کا جبر اور قہر بھی سامنے ہو اور اس کی رحمت بھی سامنے ہو۔ جبر اور قہر رکھا ہے اس نے بندے میں اپنا خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے، اور رحمت اپنی بندے کی امیدیں جو ہیں وہ برلانے کے لیے رکھی۔ تو جو بندہ اللہ سے ڈر کر اس سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنا قرب بھی دیتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا بھی۔ اور جب تک قہر اور غلبہ نہ ہو اتنی دیر تک اقتدار نہیں چلتا۔ اقتدار کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ایک قہر اور غلبہ، دوسری حکمت۔ کئی جگہ آیات ختم ہوتی ہیں تو اللہ کی صفت عزیز و حکیم بھی آتی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ خالی ڈنڈا ہونا صرف جبر ہی کرتا رہے پھر بھی حکومت ناکام ہوتی ہے، اور خالی حکیم صاحب ہی ہوں تو ڈر خوف کوئی نہ ہو پھر بھی حکومت ناکام ہوتی ہے۔ کہیں ڈنڈا استعمال کرنا پڑتا ہے، کہیں حکمت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے پاس جبر و قہر بھی ہے، حکمت و دانائیاں بھی ہیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا نظام اللہ کا اس کے حکم کے تحت چلتا ہے۔ تو آخر میں اللہ نے عزیز اور ذو انتقام اپنی جبر اور قہر اور غلبے والے اسماء ذکر کیے جو اس کے قہر اور جبر والی صفت پر دلیلیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے نا، ان سے نکلنے والے کچھ فوائد وہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اس بات کہ وہ الہ ہے۔ یہ الوہیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ شروع میں ہی آیت کریمہ کے فرمایا نا اللہ لا الہ، تو اللہ ہونا، معبود ہونا، الہ ہونا، یہ اللہ کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جب لا الہ الا ہو کہا تو دوسرا فائدہ یہ سمجھ آیا کہ الوہیت میں وہ اکیلا ہے،
اس کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے۔ تو اللہ کی الوہیت صرف اسی کے لیے ہے، اللہ کا معبود ہونا صرف اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ، اس مقام پر اللہ کے دو عظیم ناموں کا اس بات ہے، ایک الحی، دوسرا القیوم۔ الحی القیوم، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو نام جس آیت میں بھی آئیں تو یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، کیونکہ الحی القیوم اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال کے کامل ہونے پر دلیل ہے۔ چوتھا وصف، اللہ تعالی کی حیات اور قیومیت کا اس بات، اس کی حیات اور قیومیت کا اس بات۔ اصل حیات حقیقی جس پر موت، اونگ، نیند، حوادث زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور قیوم بھی صرف وہ اکیلا ہے۔ تو قیومیت اور حیات، حیات باری تعالی، اس کا یہاں سے اس بات ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا حیات کے حوالے سے۔ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں نا، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے اور نہ ہی تکذیب کر سکتے، بیان کر سکتے ہیں۔ کب؟ خاص طور پر ایسی اسرائیلی روایات جو ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اس میں اگر کوئی ایسا واقعہ ذکر ہو جو ہماری شرع کے خلاف نہیں ہے، تصدیق و تکذیب تو نہیں ہم کریں گے، لیکن اس کو عبرت کے لیے بیان کر سکتے۔ امام ابن کثیر نے آیت الکرسی کی جو پہلا جملہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے تحت ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ گرمی تو نہیں لگ رہی اب؟ اس کے تحت ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ ہمیں تو آتی ہے نا، کیوں شکیل؟ ہاں مولانا، انسان کو تو تھوڑا سا تھک جائے تو نیند آتی ہے۔ نیند آنا کمزوری کی دلیل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ بیٹھے کہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دو پانی کے برتن اور پیالے پکڑ لے، ایک دائیں ہاتھ میں تھمایا اور ایک بائیں میں۔ جو ہی پیالے پکڑے تو موسیٰ علیہ السلام کو نیند طاری ہوگی۔ نیند جب طاری ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء کام، ہاتھ ڈھیلے ہوئے، برتن دونوں گر گئے، ٹوٹ گئے۔ ہوش میں آئے تو دیکھا کہ وہ جو پانی کے دو برتن تھمائے تھے وہ تو دونوں ہی گر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے تجھے اونگ آئی ہے، دو پیالے نہیں سنبھال سکا۔ اگر میں رب سو جاؤں یا مجھے اونگ نیند آ جائے تو اتنا بڑا کائنات کا نظام کون سنبھالے؟ کامل حیات کے اندر کمزوری کا کوئی جرثومہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے حیات اور قیومیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگلا مسئلہ پانچواں یہ معلوم ہوتا ہے ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے
کہ پوری دنیا اپنا وجود برقرار رکھنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کسی کا محتاج ہے؟ ہماری حیات، ہماری موت، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے مار دے۔ ہماری حیات ناقص ہے اور اس کی حیات کامل ہے۔ ہم اس لیے اپنے ہر عمل میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام انسانوں، سورۃ فاتر میں فرمایا، اے تمام انسانوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو، غنی اور حمید اللہ ہے۔ سب انسان محتاج بنائے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو محتاج نہ ہو۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا نہیں ہوتا، حاجت مند ہوتا ہے۔ حاجت روا وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنا وجود قائم رکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اپنے اندر قدرت ہی نہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، نیند آئی تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں رہتا، تو جو اتنا کمزور ہو، نہ وہ الہ اور معبود بنتا ہے، نہ وہ حاجتیں ہماری پوری کرتا ہے، نہ مشکل کشائیاں کرتا ہے۔ لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا بنائے ان کو پکارتے، اتنا اللہ کو نہیں پکارتے جتنا مخلوق کو پکارتے۔ حق تو یہ ہے کہ جس اللہ کے ہم محتاج ہیں ہم اس کو پکاریں۔ یہ جلسے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ، تو لوگ جلسوں میں نعرے مارتے ہیں، ایک نعرہ وہ حضرت علی کے نام کا بھی لگاتے ہیں، جس میں وہ اللہ اکبر کی بات ہو، نعرہ تکبیر تو ایک بار کہیں گے یا دو بار کہیں گے، حضرت علی کی بات آئی تو پھر 1.25 نعرہ حیدری، وہ 1.25 تک جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے صرف پکار ایک بار۔ یہ گاڑیاں جو روڈ پر چلتی ہیں نا، کئی گاڑیوں کی فرنٹ سکرین پر لکھا ہوتا ہے نادے علی، نادے علی، کیا معنی ہے؟ تو علی کو پکار۔ پورا شعر ہے، نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ علی بھی تو اللہ کے محتاج تھے۔ ایک گروہ پیدا ہوا سبائی، عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے۔ سبائی گروہ نے حضرت علی کو الہ اور معبود کہنا شروع کر دیا تھا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یہ بات لائے ہیں، اور وہ حوالہ پوری روایت جو پیش کی وہ امام ابو طاہر المخلص کی کتاب ہے، المخلصیات، ہمارے پاس موجود ہے 4 جلدوں میں۔ تو نا کچھ لوگ حضرت علی کو الہ کہنے لگے، تو پتہ لگا حضرت علی کو تو انہوں نے بلا لیا۔ جب بات شروع کی ان سے، حضرت علی کو کہتے ہیں انت ربنا و خالقنا و مالکنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ حضرت علی نے ان کو جو بات سمجھائی وہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے، یاد رکھو انا عبد مثلکم آکل کما تاکلون و اشرب کما تشربون، میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی
میں کھاتا ہوں جیسے تم پیتے ہو ویسے ہی میں پیتا ہوں۔ تو کیا بتایا، کھانے پینے والا الہ نہیں ہو سکتا، وہ محتاج ہوتا ہے، محتاج تو بندگی کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ کھانے پینے والا محتاج ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو الہ اور معبود بنایا کہ نہیں؟ ان کی ماں کو اللہ نے کہا نہ عیسیٰ معبود ہے نہ مریم معبود ہے۔ کیوں؟ قرآن میں دلیل دی، کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دلیل دی۔ کیونکہ کھانا کھانے والا محتاج ہوتا ہے، تو محتاج عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا، ساری دنیا اللہ کے در کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، علو اور بلندی، علو اور بلندی یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نازلہ، نزلہ، انزلہ، ترتیب نزولی، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یہ نزول ہے۔ جو اوپر سے نیچے آتا ہے تو پہلے وہ علو اور بلندی پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے علو اور بلندی بھی ثابت ہے، وہ ہستی اوپر ہے اور اوپر سے احکام نازل کرتی ہے۔ ساتواں مسئلہ، قرآن کریم منزل من اللہ ہے، قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، جیسے نزل علیک الکتاب میں واضح ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا تو لہذا مخلوق ہے، جیسے باقی چیزیں اللہ نازل کرتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو قرآن بھی اللہ نے نازل کیا لہذا اس کی نازل کردہ ایک شے اور یہ مخلوق ہے۔ تو ضروری نہیں ہے جو چیز نازل ہو وہ مخلوق ہی ہو، بعض نازل ہونے والی چیزیں مخلوق ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ موصوف ہے، صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ یہ تو پڑھا ہوگا نا، صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موصوف ہے اور قرآن اس کی صفت ہے، اس کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدان معلوم نہیں ہے، نہ کہ اس کی انتہا ہے، جب سے وہ ہے اسی وقت سے اس کی صفات ہے۔ تو قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب الحیدہ، یہ بشر مریسی کے ساتھ ایک محدث کا مناظرہ ہے قرآن کے مخلوق ہونے پر۔ بشر مریسی نے اپنے دور میں یہ نظریہ پھیلانے میں بڑی تیزی دکھائی، حتیٰ کہ حکام وقت بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو امام عبدالعزیز تھے کوئی، انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، جس مسجد میں خلیفۃ المسلمین جمعہ پڑھتا تھا، باپ بیٹے نے وہاں جمعہ پڑھا، اور اس کی حکومت میں بشر کے دور میں ہارون رشید وغیرہ کے حکومتیں جو تھیں، کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کھلے عام کہ کہہ جائے کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ مخلوق نہیں ہے۔ امام عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا ایک نکر میں تم بیٹھنا ہے، ایک طرف میں بیٹھوں گا، خطبہ جب ختم ہوگا تو آخر میں پوچھوں گا کہ لوگوں بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، تم نے کھڑے ہو کر کہنا اللہ کا کلام ہے تاکہ میری تائید ہو جائے۔ جب یہ بات ہوئی مجمع بکھرنے لگا، بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔
امام عبدالعزیز کو پکڑا گیا، فرمانے لگے میرے سے گفتگو کرو۔ خلیفۃ المسلمین بھی تھا، اس کو کہا کہ میرے سامنے سے بات کرواؤ، میری اپنے سامنے اس سے میری بات کرواؤ، یہ غلط کہتا ہے۔ مناظرہ شروع ہو گیا، اس نے دلیل دی، دلیل تو کافی تھی، ایک میں آپ کو فائدے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن کو تو اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ یہ بھی چیز ہے، لہذا یہ بھی مخلوق ہے۔ پہلے تو امام عبدالعزیز جواب میں مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی استثناء بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بات پر رہے، کہنے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نفس ہے، تو آیت بتا رہی ہے کہ ہر نفس کو موت ہے، تو بتا اللہ کو موت آنی ہے؟ یہاں پر اس کا ناطقہ بند کیا۔ تو محدثین کے ہاں یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور جو مخلوق مانے اس کو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو قرآن منزل من اللہ ہے۔ آٹھواں فائدہ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کا امتیاز بھی معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا امتیاز بھی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، علیک، کتاب کو آپ کے اوپر اتارنا، اس سے آپ کی فضیلت اور دوسرے لوگوں سے امتیاز معلوم ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے اس آخری زمانے میں نبی علیہ السلام کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جب آپ کا چناؤ کیا اور آپ کے مقابلے میں کسی اور کو وحی نہیں دی، تو اس سے آپ کی شان اور آپ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ نامہ مسئلہ، یہ قرآن جو اللہ نے آپ کو دیا، یہ سارے کا سارا حق پر مشتمل ہے، اس میں کوئی چیز باطل نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھی اور حق ہیں، مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ لکھو، قرآن کی ان آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ تورات اور انجیل منسوخ ہو چکی ہیں، اب قرآن آیا ہے۔ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے پہلے قرآن کے نزول کا ذکر کیا، پھر تورات اور انجیل کا ذکر کر کے بتایا کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اب یعنی اصل چیز جو تصدیق کرنے والی وہ قرآن ہے، جس مسئلے کی قرآن نے تصدیق کر دی وہ مانا جائے گا، دوسرا نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے سورۃ مائدہ کی 48 نمبر آیت بھی ملا لو، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، قرآن اس کتاب جو تھی تورات اور انجیل والی، قرآن اس کے اوپر نگران ہے، قرآن سابقہ کتب پر نگران ہے۔
اللہ اکبر۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اسی لیے اس نے ان کی رہنمائی کا نظام اپنے پاس رکھا ہے۔ رہنمائی کا نظام، ہدایت کا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں محکمہ تعلیم سے، تو ان سے ملاقات کرنی ہے، باقی سبق کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔